السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لا ایمان لمن لا محبۃ لہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پیشتر وجہ تخلیق کائنات، جس نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا، مجبور کو سینے سے لگایا، با اختیار بنا دیا، بے داد پہ نگاہ رحمت ڈالی، مقداد بنا دیا، مٹی سے کھیلتے ہوئے ملنگ کو دیکھا، بہلول بنا دیا، جب کسی نے فضا میں پرواز کرنا چاہی، شہباز قلندر بنا دیا، جس کی ابروئے مقدس کے صدقے میں کائنات کی تقدیریں سورا کرتی ہیں۔ آئیے اس نبی آخر الزماں، خواجہ کون و مکان، فخر انسانیت، کونین کے دلہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر کے پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور شیخ الاسلام کا ایک معتبر اور پاکیزہ کلام میرے کرم فرما حضرت علامہ شاہ مولانا حسیب شاہ صاحب قبلہ نے آپ حضرات کی سماعتوں کی میز پہ گلدان کے طریقے سے سجایا۔ ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہیں گے؟ شاعر ہے رہنے والا مالیگاؤں مہاراشٹر کا۔ اس نے ایک نعت کا شعر کہا تھا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ اس شاعر کا ایک نعت کا شعر سنیں، وہ کہتا ہے کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ جتنے آپ حضرات خاموشی کا اظہار کریں گے، لیکن ایک مقدس اور پاکیزہ مختصر سی روایت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، پھر آپ ایک ایک شعر پہ سبحان اللہ کی آواز بلند کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں راشن تقسیم کر رہے تھے۔ ایک جوان آیا، راشن لیا، سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک لمبی سی قطار تھی، وہ قطار ختم ہو گئی۔ آخر میں اس جوان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، عرض کی حضور کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ اس جوان نے کہا میں وہی شخص ہوں کہ بچپن میں آپ کے کردار کی پاکیزگی کی رب نے مجھ سے گواہی دلوائی تھی۔ اتنا سننا تھا یوسف علیہ السلام مارے خوشی کے اس سے مصافحہ معانقہ کرنے لگے، اسے اپنے گھر پہ لے گئے، دسترخوان بچھایا، قسم قسم کی غذائیں اس کے سامنے رکھیں، اس کا بھرپور استقبال کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گیا وہ شخص واپس جانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے قیمتی جوڑے بطور انعام اسے عطا کیے۔ رب کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ رب کی وحی نازل ہوئی۔ رب نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، اس جوان کے ساتھ خصوصی طور پر انعام و اکرام کی بارش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خصوصی طور پر دسترخوان پہ بٹھا کر کے قسم قسم کی غذائیں اس کے سامنے پیش کرنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو جانتا ہے
یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی جوان شخص ہے جس سے بچپن میں تو نے میرے ذات پر بدنمائی کا اسٹیکر چسپا ہوا تھا، تو تو نے اسی سے کے ذریعے بچپن میں تو نے میرے کردار کی پاکی بیان کروائی تھی۔ اس خوشی میں نے اس کے ساتھ انعام و اکرام کی نوازش کی۔ رب نے فرمایا، اے میرے پیارے یوسف سن، جو تیرے کردار کی پاکی بیان کرے تو اسے قسم قسم کے کھانے پیش کریں، انمول قیمتی جوڑے اسے عطا کریں۔ سن، جو تیرے کردار کی پاکی بیان کرے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، جو میرے ذات کی پاکی بیان کرے گا میں اسے جنت عطا کروں گا، جنت کی قسم قسم کی نعمتیں اسے عطا کروں گا۔ پتہ چلا کہ جو رب کی پاکی بیان کرتا ہے مرنے سے پہلے جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا؟ ان کے رتبے سے آپ نے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ مشکل جب تم کو آئے ٹھہر جانا چاہیے، پھر ان کا نام لے کر گزر جانا چاہیے۔ توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ یہ شعر اس کی طرف، شعر کا جو ایرو ہے اس کی جانب گھوم رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا ہے فائدہ تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا ہے فائدہ تب سمجھ میں آئے گا۔ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی، سوچو تو سرکار کا رتبہ سمجھ میں آئے گا۔ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ ایک شعر ہلا دینے والا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ اور نبی کو چھوڑ کے جو کہتے ہیں ہم خدا کے ہیں، ابے قبر میں سونٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ نبی کو چھوڑ کے جو کہتے ہیں ہم خدا کے ہیں، قبر میں سونٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ عجیب و غریب روپ دھارا ہے ان لوگوں نے۔ کلمہ میرے نبی کا پڑھتے ہیں، میرے نبی کے نام پہ منبر رسول پہ خطبہ دے کر کے ماہانہ تنخواہ پاتے ہیں، میرے نبی کے نام کا صدقہ پاتے ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اسی نبی کے میلاد منانے میں کٹوتی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض کرنے والے نے کہا تھا کہ عید میلاد منانا یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک عاشق نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا، سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ خدا قسم آپ دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں عشق رسول قائم رہے، خدا کی قسم آپ انہیں سچے عالم دین کے پاس مصطفیٰ کا دین سکھانے کے لیے بھیجیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نسلیں، آپ کے آنے والی نسلیں آپ کے رتبے کا کس انداز سے بگل بجاتی ہے۔ خدا کی قسم جس کے پاس میرے مصطفیٰ کا علم ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بدعقیدگی کے چال میں پھنس ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ سے سوال کر لیا جائے، سوال کرنے والا آپ سے کر دیں کہ آپ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں کہاں لگتی تھی، بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ لیکن جس نے مولانا حسیب صاحب قبلہ کے پاس آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوگا، ان بچوں سے اگر سوال کر لیا جائے گا تو وہ فوراً جواب دیں گے، بے وقوف انسان، تو حضور کے زمانے میں جھنڈی تلاش کرتا ہے، حضور کے زمانے میں تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں تھا، جھنڈی کہاں سے آتی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب چیزیں عقیدے کو استقامت عطا کرنے والی یہ تعلیمات آپ کو کہاں ملے گی؟ علماء کرام کے پاس ملے گی، مدرسوں میں ملے گی۔ یہ بے پناہ خوشی ہوتی ہے جہاں پہ مدرسے باضابطہ طور پر اصول و ضوابط کے ساتھ مخارج اور اس کے آئین اور اس کے اصول کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آج بہت جگہ پہ جانا ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو بچوں تک تربیت پہنچنی چاہیے، اس کا علم پہنچنا چاہیے،
وہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج میں صرف ایسے میرا مسجد میں آنا ہوا، کسی بچے نے تلاوت کی، اس کی تلاوت سے اندازہ ہو گیا کہ اس مدرسے میں عشق رسول کا جام تقسیم کیا جاتا ہے، اولیاء کرام کی محبت تقسیم کی جاتی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کے نسخے بانٹے جاتے ہیں، علماء کرام کی تکریم بجا لانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، والدین کی عظمت سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ادارے میں پائی جاتی ہیں۔ آپ جتنا بچوں کے اساتذہ کا احترام کریں، خدا کی قسم کم ہے۔ آپ دیکھیں یہ عشق رسول، میں نے جو شروع میں کہا کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ مجھے یاد آتا ہے، آج چونکہ مجھے مدرسے کے تعلق سے میں یہاں اس گھر سے آیا ہوں، تو عید میلاد النبی اور بچوں کے تعلق سے بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سنیں گے آپ لوگ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ ذرا سا ادب کے ساتھ اگر سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تو نبی کی محفل میں آنے کا ایک طریقہ اگر یہی ہم نے سیکھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے جو بیٹھنے کا محفل رسول میں، خدا قسم اولیاء کرام کا ادب کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی 40 سال کے بعد مدینہ شریف پہنچے تھے۔ کتنے سال کے بعد؟ لیکن جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، چند لمحے، چند سیکنڈ صلاۃ و سلام پیش کیا، غلاموں کا سلام پیش کیا، واپس پلٹے۔ غلاموں نے عرض کی حضور یہاں آنے کے لیے آپ بڑے بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، آج جب نبی کی بارگاہ میں آپ کو آنے کا موقع ملا، آپ چند لمحے ہی کھڑے رہے، اور ہاں آپ نے اپنی سانس کو بھی روک لیا اور آپ یہاں سے واپس پلٹے۔ سرکار سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں 40 سال تک میں کتابوں میں یہی تلاش کرتا رہا کہ شہنشاہ کے دربار میں حاضری کیسے دی جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے۔ 40 سال تک میں نے بڑی بڑی کتابوں کو میں نے تلاش کیا، حضور آپ نے اپنی سانسوں کو روک دیا۔ سرکار جنید بغدادی جلال میں آ گئے، تم قرآن نہیں پڑھتے، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ میرا رب فرماتا ہے خبردار، نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ جنید نے اپنی سانس کو نبی کی سانس پہ بھاری نہیں کیا۔ کیا ادب رسول ان بزرگوں نے دن سے ہمیں ملا ہے۔ تو نبی کی محفلیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں نبی کا میلاد سجایا جاتا ہے، نبی کی نعت پیش کی جاتی ہے، وہاں حضور تشریف لاتے ہیں۔ عطائے رسول، شان ہندوستان، مالک ہندوستان، سرکار غریب نواز جب بہت زیادہ بے چین ہوتے تو اپنے خادم میں خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو قریب بلاتے، فرماتے میرے قطب نبی کی نعت پڑھو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے نبی کی نعت پڑھنے لگتے ہیں، اور میرے آقا غریب نواز کھڑے کھڑے میرے آقا کی نعت کو سماعت فرماتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نعت پڑھتے ہوئے جب ان کی آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد اعظم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ خلاف ادب۔ آپ نے کہا حضور یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں خواجہ قطب الدین کیا بتاؤں، جب تم نعت پڑھتے ہو تو مدینے سے آقا تشریف لاتے ہیں۔ معین کے اندر اتنی مجال نہیں کہ جس محفل میں آقا جلوہ گر ہو اور معین بیٹھا ہوا ہو، یہ خلاف ادب ہے۔ یہ ادب رسول کس نے بتایا؟ بزرگان دین نے بتایا۔ بزرگان دین سے ہوتے ہوئے علماء کرام نے بچوں کو بتایا۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم دے نہ دیں، مصطفیٰ کی تعلیم ضرور دیں۔ ایک واقعہ مختصر سا ہے، لیکن آپ کے اندر جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اس دل کے اندر ذرا برابر حساسیت ہوگی، میرا یقین کہتا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد آپ تڑپیں گے، بے چین ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول کی طرف زیادہ آپ کی توجہ ہے، اسی واقعے کو سننے کے بعد آپ بغیر کسی لمحے تاخیر کے مدرسے میں اپنے بچے کو زبردستی کے ساتھ میں بھی بھیجنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ سنیں آپ، پاکستان میں ایک بہت بڑا شخص لیکن مالی اعتبار سے بڑا غریب تھا، اس نے اپنے بچے کو مصطفیٰ کی تعلیم دینے کے بجائے ڈی ایس پی کی تعلیم دینے لگا۔
پیسے نہ ہونے کے باوجود قرضہ لے کر کے بچوں کو اسکول پڑھایا، اسکول سے آگے ڈی ایس پی کی عہدے تک اسے پہنچا ہی دیا۔ بچے کو ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنی عمر کی تمام تر گھڑیاں قربان کر دیں۔ اب باپ کا آخری وقت ہے۔ بیٹے نے پوری زندگی اسکول میں پڑھائی کی، ڈی ایس پی کی چوپڑیاں پھاڑ دی، لیکن جب آج ڈی ایس پی کے منصب پہ فائز ہے، باپ دنیا کو رخصت کرنے والا ہے، اسے سورہ یاسین تک پڑھنا نہیں آئی کہ میں سورہ یاسین پڑھوں، میرے باپ کے قریب اس کی روح تھوڑی دیر کے بعد قبض ہو جائے گی، کفر سے ان سوری سے پرواز کر جائے گی تاکہ میرے باپ کو ذرا برابر سکون مل جائے۔ امام صاحب کو ڈھونڈا، امام صاحب نہیں ملے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ پوری زندگی پیسہ قرضہ لے کر کے اسے ڈی ایس پی کے پیچھے خرچ کیا، اور نتیجہ کیا ملا؟ آخر وقت میں بیٹے سے سورہ یاسین پڑھنا بھی سننا نصیب نہیں ہوا۔ اتنا ہی نہیں، سنیں آپ، سنیں، جب جنازے کے لیے اس کا باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور بیٹا جو ڈی ایس پی کے منصب پر فائز ہے صف میں کھڑا ہوا ہے، جیب سے رومال کو نکال کر کے سامنے رکھتا ہے، قریب میں رہنے والے شخص نے، کھڑے رہنے والے شخص نے پوچھا، بھائی صاحب آپ نے اپنے رومال کو سامنے کیوں رکھا؟ پوری زندگی ڈی ایس پی کی کتابیں پڑھی، پوری زندگی ڈی ایس پی کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے قانون میں لگا رہا، آج اس کا جملہ سنیں آپ، وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب جب سجدہ کروں گا پیشانی خراب نہیں ہوگی، میں نے اس لیے رومال رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اس نااہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ، اب ذرا بتائیں وہ اولادیں کیا اس کے باپ کے قبر میں کام آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے اپنے بچے کو دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا، میں اسے کچھ نہیں مصطفیٰ کی تعلیم عطا کروں گا۔ وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا، لیکن آپ کی نیک نیتی کی بنیاد پر آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب جاری ہو چکا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک لیڈی آئی تھی ایک جلسے میں، برسوں سال، بالکل سچا واقعہ ہے۔ خطیب صاحب جو منصب خطابت پہ تقریر کر رہے تھے، ان کا موضوع تھا عشق رسول۔ وہ لیڈی جو آئی تھی وہ پریگننٹ تھی، پیٹ میں اس کے بچہ تھا۔ خطیب کی خطابت کو سن کر کے بہت متاثر ہوئی، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، وہ نکلنے والے اشک پیٹ پہ گرے، جو اس کے شوہر کی محبت اس پہ موجود تھی۔ اس نے روتے روتے دل میں یہ نیت کی، مولا میرے پیٹ میں میرے شوہر کی جو محبت موجود ہے، جب وہ دنیا میں آئے گی میں اسے کچھ بناؤں یا نہ بناؤں، لیکن تیرے محبوب کا عاشق ضرور بناؤں گی، تیرے محبوب کا دین اسے ضرور پڑھاؤں گی۔ خدا کی قسم جب وہ پیدا ہوا تو جانتے ہیں وہ لڑکا تھا۔ جب اسے پڑھایا گیا، اسکول میں رکھا، 4-5 سال کی عمر کے بعد جب وہ 5ویں کلاس میں آیا تو جب اس کا رزلٹ امتحان کے بعد سامنے آیا تو 5 بچے اس پہ کامیاب ہوئے تھے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ 5ویں نمبر پہ وہ شخص بچہ تھا، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤں گی۔ ان 5 بچوں کو اسکول کے بڑے صدر صاحب نے اپنی کلاس میں بلایا ہے۔ اب سنیے گا آپ، اور 5 بچوں کے تعلق سے اس صدر صاحب نے، اسکول کے مین ہیڈ شیخ صاحب نے ان کا انٹرویو لیا۔ پہلے بچے سے پوچھا تم بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ اس بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر کے ڈی ایس پی بنوں گا۔ دوسرے بچے سے پوچھا تم بھی دوسرے نمبر پہ کامیاب ہوئے ہو، تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کر کے ایڈوکیٹ، وکیل بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا میں جج بنوں گا، چوتھے سے پوچھا میں فلاں بنوں گا۔ جب اس بچے کی باری آئی جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں نے کہا تھا میں اسے عاشق رسول بناؤں گی، اس سے پوچھا بیٹا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ میں صحابی رسول بنوں گا۔ ٹیچرز چکرا گیا، اس کا سر بے ہوشی کے عالم میں آ گیا، خود کو سنبھالتے ہوئے کہا بیٹا یہ صحابی رسول ملنے کی ڈگری بند ہو گئی،
جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کے ساتھ گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اتنی کم عمر میں تیرے دماغ میں صحابی رسول بننے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، اس بچے نے، کہ میری ماں اس شاکان رسول کی، صحابہ کرام کی رات دن ہسٹری پڑھا کرتی ہے، اور میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عاشق رسول ہوا کرتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، وہ آپ پہ احسان نہیں کرتا، آپ اس پہ احسان کرتے ہیں۔ خدا قسم کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری تاریک قبر کو روشنی میں تبدیل کرے گا کون؟ ہماری اولادیں۔ ہم تو بالکل کورے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کم سے کم ہم اپنی اولاد ہی کو ایسا پاورفل سنی بنانے کے لیے مدرسے میں بھیجیں تاکہ وہ اولیاء کرام کی بھی عظمت کو جانیں، صحابہ کرام کے بھی مقام کو جانیں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی بھی عظمت کو جانیں، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بد عقیدہ اس کے سامنے زبان نہ کھول سکے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، الصلاح علی الاعداء، علم کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ میں نے آپ سے پہلے پوچھا نہیں، اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھے کہ جھنڈی حضور کے لگانے زمانے میں کہاں لگتی تھی، لیکن آپ عالم کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں یا آپ کے بچے دین سے دور ہیں، اسی ایک سوال کی بنیاد پہ اس کے عقیدے میں کمزوری آ سکتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم اپنے بچوں کو آپ نے باضابطہ طور پر لگن، شوق، ذوق کے ساتھ مدرسے میں بھیجا ہوگا۔ خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا کہ علم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ اور آج تو جگہ جگہ دشمن ملتے ہیں، بس میں بیٹھ جائیں وہاں دشمن ملیں گے، بازار میں چلے جائیں وہاں دشمن ملیں گے، بزنس کی کرسی پہ قابض ہوں گے وہاں دشمن ملیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں، معاذ اللہ، نبی ہماری طرح ہے، ان کا میلاد کیا بنانا؟ نبی کو معاذ اللہ جو علم تھا، ایسا علم تو بچوں اور پاگلوں کے پاس بھی تھا۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم دین مصطفیٰ ہے، نبی کا عشق موجود ہے، آپ کبھی خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیبہ اہل سنت جب اجمیر شریف پہنچے، اجمیر میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو، کیا نام ہے اس کا؟ ذرا اونچی آواز سے اور ذرا اور اونچی آواز سے۔ جنتی دروازہ، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، جنت شہ جیلا نے جو بانٹی مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنتی دروازہ بنا ڈالا۔ ہمارا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ کہ وہ جنتی دروازہ ہے، لیکن اس جنتی دروازے سے سنیوں کے بہت پاورفل عالم دین مناظر اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیبہ اہل سنت جب اجمیر شریف پہنچے، اس جنتی گیٹ کے اندر سے نکلے، ایک بدبودار بد عقیدے نے آپ کو دیکھ لیا، اور آپ بڑے مشہور بھی تھے کہ یہ وہابیوں کا بڑا رد فرماتے ہیں۔ اس بدبودار بد عقیدے نے قریب جا کر کے پیر سے لے کے سر تک سونگھا۔ آپ نے فرمایا بے وقوف انسان کیا کر رہا ہے؟ اس بد عقیدے نے کہا کہ میں آپ کو سونگھ رہا تھا کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو جنتی دروازے سے ایک بار گزرے گا اس کی خوشبو 500 کلومیٹر دور تک آئے گی۔ میں نے آپ کو پیر سے لے کے سر تک سونگا، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ اب دیکھیں آقا نے فرمایا الصلاح علی الاعداء، علم کا اتنا اونچا مقام کہ وہ دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ حضور شیبہ اہل سنت نے فرمایا بے وقوف کہیں کہ تو نے حدیث ادھوری پڑھی ہے، تو نے حدیث ادھوری پڑھی ہے، جہاں حدیث میں یہ ہے کہ جنتی دروازے سے گزرنے والے انسان کی خوشبو 500 کلومیٹر کی دوری تک آتی ہے، اسی حدیث کے نیچے یہ بھی ہے کہ جہنمیوں پہ جنت کی خوشبو حرام قرار دی گئی ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔
آپ اپنے بچوں کو کچھ دے نہ دیں، علم دین مصطفیٰ عطا کریں۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اب چونکہ عید میلاد کا بھی مہینہ ہے، کچھ اس پہ بھی بولا جائے۔ بھائی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکے شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کی کان میں، مکے شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبریل کی، بدعت نہیں ہے یہ، ارے جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ ارے شعر سنیں، اس شعر کے اندر 2 مرتبہ لفظ عاشق کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے عاشق سے مراد کون، دوسرے عاشق سے مراد کون؟ مختصر سی وضاحت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غار ثور کے قریب رہ کر کے اپنے حواریوں کو ایک خطاب دیا تھا کہ ایک نبی کی دنیا میں آمد ہوگی، اسی نبی کا سکہ قیامت کے بعد تک چلے گا، جس کا نام زمین پہ محمد، آسمان پہ احمد ہوگا۔ یہ ساری گفتگو میرے آقا کے مناقب و فضائل ایک سانپ قریب میں سن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پاکیزہ خطابت کو سن رہا تھا۔ بس اس پاکیزہ گفتگو کو سن کر کے اس سانپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی کہ آج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں اسی غار ثور میں آ کر کے 3 دن آرام فرمائیں گے۔ یہ ایڈریس، یہ پتہ اس سانپ نے سن لیا۔ اسی وقت سے اس نے اس غار میں ڈیرا ڈالا اور نبی کی آمد کا انتظار کیا۔ نبی کے اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے سوچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں، اس وقت سے لے کر کے غار ثور میں نبی کی آمد تک اس نے انتظار کیا۔ اب میرے آقا کا کتنا بڑا عاشق ہے وہ، ہے نا؟ اور ایک عاشق جنہیں دنیا عاشق اکبر کہتی ہے، جن کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ اول آخر درود شریف سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب امیر المؤمنین عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں نظر کر دے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ ایک وہ سانپ، وہ بھی عاشق، میرے آقا کے حضرت عاشق اکبر جنہیں کہا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اب اس شعر کا مزہ لیں، اور مزہ لینے سے پہلے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکے شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حقیقت میں ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو شروع کروں میں، اجازت ہے؟ سنیں آپ، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، کہ ایمان یہ محبت رسول کا نام ہے۔ جس کے پاس محبت رسول نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی جان، پوری کائنات سے اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نبی کی محبت کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ تو محبت کہتے ہیں دل کے جھکاؤ کو، دل کے میلان کو، دل کا کسی کی طرف جھک جانا، اسی کا نام محبت ہے۔ اور محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کے 3 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ ایک ہے حسن و جمال، ایک ہے جود و نوال، اور ایک ہے فضل و کمال۔ جس کے پاس حسن ہوتا ہے،
جس کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، جس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، تو لوگوں کا میلان، لوگوں کا جھکاؤ اس کی جانب ہوا کرتا ہے۔ اور یہ تین چیزیں، حسن و جمال، جود و نوال، فضل و کمال، ساری کائنات میں اگر کسی کو عطا ہوئی رب کی طرف سے، کسی اور کو نہیں بلکہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال، جود و نوال، فضل و کمال بدرجہ اتم اگر کسی کو عطا کیا تو اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اب آپ حسن و جمال دیکھیں، میرے آقا کا حسن و جمال دیکھیں۔ ہم ہزاروں روپے کی کریم لگا کر کے لوگوں کے سامنے حسین بن کر کے آنا چاہتے ہیں۔ ہم ہزاروں روپے کی کریم لگانے والی خاتون کو، فاحشہ عورت کو ٹی وی کے پردے پہ دیکھ کر کے مسرور ہونا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے آقا کے حسن کے جلوے دیکھیں، آپ میرے آقا کریم کے حسن کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں۔ اپنے تو اپنے غیر بھی جب حضور کی سیرت پڑھتے ہیں تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، دل بھی اسی کے پاس ہے، سانسیں بھی اسی کے پاس، دیکھا اسے تو رہ گئی آنکھیں اسی کے پاس۔ خدا قسم میرے آقا کا حسن دیکھیں۔ حضرت جابر بن سمورہ، یہ صحابی رسول ہے، وہابی نہیں ہے، ان کا عقیدہ دیکھیں آپ، اور خوش ہو جائیں کہ ہماری عقیدے کی ڈور کہاں ملی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند میرے آقا سرخ ریشمی دار لباس کے ساتھ تشریف لائے۔ جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک طرف آسمان کا چاند چمک رہا تھا، ایک طرف کائنات کا چاند چمک رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ دونوں میں حسین کون ہے تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، کانا احسن عندی من القمر، میرے حضور چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب میرے آقا کا حسن پاک کا ایک اور میں واقعہ پیش کروں۔ میں انشاءاللہ میرے آقا کی 2-4 حسن کے تعلق سے باتیں کر کے زیادہ آپ کا وقت نہ لوں گا، ورنہ کل اٹھ کے آپ مولانا حسیب کا دامن پکڑیں گے کہ آپ نے کس کو بلا لیا تھا، ہمارا کھانا باقی تھا، اس نے ہمیں چھٹی ہی نہیں دی۔ ایسا میں دعائیں لے کر کے جانا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اب دعا دیں۔ سنیں آپ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے باہر تشریف لے گئے، کھجوروں کے باغات سے ہوتے ہوئے قریب میں چند لوگ تھے، ایک خیمہ لگایا تھا، ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ میرے آقا جب تفریح کرتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے وہاں اس خیمے کے قریب پہنچے، جو اونٹ بندھے ہوئے تھے، جو گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک گھوڑا میرے آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے اس گھوڑے پہ اپنا ہاتھ رکھا، آواز لگائی، بیچو گے؟ تو اس قبیلے کے سردار نے کہا کون؟ قبیلے کے سردار نے اس سے پہلے میرے آقا کو نہیں دیکھا تھا، بظاہری طور پہ میرے آقا نے اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ سردار نے، اس قبیلے کے سردار نے میرے آقا کے چہرے نور کو دیکھتے کے ساتھ کہا بیچوں گا۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہر شعر میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا بیچو گے؟ قبیلے کے سردار نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ میرے آقا نے فرمایا چونکہ میں تو تفریح کرنے کی غرض سے نکلا تھا، خریدی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں اپنے غلام کو اس کی قیمت دے کے بھیجوں گا، آپ مجھے گھوڑا دے دو۔ اس نے اجازت دی، میرے آقا اس گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینے پہنچے۔ اب ایک شخص آیا اس قبیلے کا، کہا کیا بات ہے، سودا کر لیا؟ کہا ہاں کر لیا۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں کرنا تھا، لیکن اس کی آواز میں وہ کشش تھی، وہ کھینچاؤ پن تھا کہ نہ بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی آواز پہ میں نے ہاں کر دی، اس کی آواز پہ میں نے ہاں کر دی۔ کہا کتنے میں گیا؟ کہا اتنے میں۔ کہا پیسے؟ کہا کہ وہ آ کے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہا کہ اس سے پہلے تم نے اس اجنبی شخص کو نہیں دیکھا اور گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اس شخص نے جب قبیلے کے سردار کے یہ سامنے بات کی تو قبیلے کی سردار کی بیوی
خیمے کا پردہ چاک کر کے کہتی ہے او شخص سن، اگر اس اجنبی آنے والے شخص نے اس گھوڑے کی قیمت ادا نہیں کی تو میں ادا کروں گی۔ اس شخص نے پوچھا تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا میں بھی اسے نہیں جانتی۔ کہا پھر تم نے ضمانت کیسے لے لی؟ کہا سنو، جب وہ قبیلے کے سردار سے بات کرتا تھا تو اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند اور سورج زمین پہ آ گئے۔ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، میرے آقا کے دو غلام کھجوروں کا تحفہ لے کے اس گھوڑے کی قیمت لے کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ کہا ابھی ابھی میرے آقا نے تم سے گھوڑا خریدا تھا، یہ تحفتاً کھجوریں دی ہیں اور یہ اس کی قیمت۔ اب قبیلے کے سردار نے کہا میں قیمت بعد میں لوں گا، پہلے تمہارے نبی کا لایا ہوا ایمان، لایا ہوا مذہب، لایا ہوا اسلام پہلے قبول کروں گا۔ پورا قبیلہ حضور کے دربار میں پہنچا اور اپنی پگڑی کو رکھ کے کہا حضور پہلے ہمیں آپ اپنا غلام بنا لیں۔ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہو اس کا لایا ہوا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتا تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ بات چلی تھی حسن و جمال کی، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیپٹر پھر کبھی آنا ہو دوسرے چیپٹر کو پورا کروں گا۔ جود و نوال، سخاوت۔ کسی کے پاس سخاوت ہوتی ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کائنات میں میرے خدا کے بعد میرے نبی سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں۔ حاتم طائی کا بیٹا ایک چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے حاتم طائی کے فضائل بیان کرتا تھا۔ سیدی سرکار امام حسین کا وہاں سے گزر ہوا۔ امام حسین کے نام پہ بول دیں کیا شعر سناؤں گا تبھی سبحان اللہ کہیں گے؟ شاعر نے کہا تھا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، بیڑی پہن کو دین کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا۔ اگر کہیں تو ایک خوبصورت شعر اور پیش کر دوں تو کیا آپ دوبارہ سبحان اللہ بھی کہیں گے؟ اور جنہوں نے انعام دیا کیا وہ دوبارہ انعام بھی دیں گے؟ سبحان اللہ والا ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ ایک شعر سنے پھر واقعہ مکمل، بات ختم۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ میرے امام عالی مقام کا گزر ہوا، وہ شخص حاتم طائی کے سخاوت کے قصے کی باتوں کی علم کو بلند کر رہا تھا۔ میرے امام عالی مقام کھڑے ہو گئے، کہا یہ بتا کہ حاتم طائی کی سخاوت کا اسٹیٹس تیرے نزدیک کیا ہے؟ اس شخص نے کہا سنو، حاتم طائی کا ایک بہت بڑا محل تھا، 12 دروازے تھے، مانگنے والا پہلے دروازے سے آتا، حاتم طائی اسے دے دیتا، وہی مانگنے والا گھوم کے دوسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی یہ سوال نہ کرتا پہلے دروازے تو آ چکا ہے، اسے دے دیتا، 10 دروازے سے گھوم کے آتا، 10 مرتبہ حاتم طائی اسے دے دیتا۔ امام عالی مقام مسکرائے، فرمایا یہ سخاوت نہیں یہ کنجوسی ہے۔ کہا پھر سخاوت کسے کہتے ہیں؟ کہا سن، سخاوت میرے نبی کی تھی، ان کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، جھونپڑی تھی، ایک ہی دروازہ تھا، لیکن مانگنے والا اگر ایک مرتبہ آتا میرے نبی اسے اتنا عطا فرماتے اسے دوبارہ آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ دعا کرے رب قدیر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اتنا اچھا موقع ہے کہ ابھی عید میلاد 12ویں چاند کو آنے میں ابھی ٹائم ہے۔ ایک آخری پیغام ہے،
آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں. ویسے بھی آپ اپنے بچے کو سائیکل دلاتے ہیں, کھانے کے لیے چاکلیٹ دلاتے ہیں. اگر گھر میں 2-3 لوگ, خاص فیملی, پوری فیملی, آپ یہ بات رکھیں کہ جو خاص دن 12 ربیع الاول تک جو سب سے زیادہ گھر میں درود شریف پڑھے گا اسے فلاں فلاں انعام دیا جائے گا. ویسے بھی ہم لوگ گھر میں خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے, اس کا طریقہ تھوڑا سا بدل دیں. لیکن یہ پڑھا ہوا درود شریف کتنا محبت, میرا آقا فرماتے ہیں جو محبت سے مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں, اس کو پہچانتا بھی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تو مجھے فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات عطا فرما. سنیں آپ درود شریف کا جو میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں, دعا کرے رب قدیر مجھے بھی, ہماری فیملی کو, ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کوئی بھی عمل مردود ہو سکتا ہے لیکن میلاد اور درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو کبھی مردود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ باقی جتنے اعمال ہیں اسے ہم کرتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں, رب نہیں پڑھتا. روزہ ہم رکھتے ہیں, رب نہیں رکھتا, ہے نا, اسے ہم بجا لاتے ہیں. تو ہمارے کرنے میں غلطیاں ہو سکتی ہے, لیکن میلاد خود رب تبارک و تعالیٰ نے منایا ہے. درود پہلے خود پڑھتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ہے نا, کہ اللہ اس کے فرشتے غیبدہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں, ایمان والو تم بھی بھیجو. تو جس پہ سلام درود رب بھیجے اس میں ہم شریک ہو جائیں, اس کے مردود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا التجا کی, مولا ہمیں فرعون, اس کی آل سے, اس کے حواریوں سے نجات عطا فرما. رب نے فرمایا فلاں دن فلاں تاریخ کو دریائے نیل پہ جا کر کے اپنے عصے کو مارنا, وہ راستہ تمہیں دے دے گا, تم راستہ پار کر جانا. جب پیچھے سے فرعون اور اس کے ساتھی آئیں گے, ہم آواز دیں گے, پانی کو آواز دیں گے, دریائے نیل کو, راستہ بند ہو جائے گا, وہ سب اسی میں غرق ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن, اس تاریخ کا انتظار کیا. جب وہ دن آیا اپنے ماننے والوں کو لے کر کے دریائے نیل پہ پہنچے اور لاٹھی ماری, لیکن دریا نے راستہ نہیں دیا. رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرے بتائے ہوئے اصول آئین پہ میں چل رہا ہوں. میں نے دریا پہ لاٹھی ماری, عصا مارا, دریا نے راستہ نہیں دیا. اب دیکھیں حضور کی عظمت, رب تعالیٰ نبیوں کو کس انداز سے بیان فرماتا ہے. کہا اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ماری ہوئی لاٹھی سے راستہ دریا دے دے تو لاٹھی مارنے سے پہلے میرے حبیب اور اس کی آل پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے, تم فضول خرچی کرتے ہو, پھلانا ڈھکنا, جبکہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لاکھوں خرچ کر ڈالے, وہ ان کو نظر نہیں آتی, ہے نا. مولانا ہدایت رسول, ان سے کسی نے پوچھا تم میلاد مناتے ہو, حضور کے زمانے میں تھا, آپ جلال میں آ گئے. کہا یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے, یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے. عیسیٰ سے لے کے موسیٰ تک یہ ان کا زمانہ تھا, موسیٰ سے لے کے حضور تک یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, اور حضور سے لے کے قیامت تک, قیامت کے بعد تک حضور کا زمانہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے باہر تشریف لائیں. آخری بات, اب آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کیا. باہر تشریف لائے, میرے آقا کے غلام حلقہ بنا کر کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, رب کا شکریہ ادا کر رہے تھے. مولا تو نے تیرے حبیب کو ہم میں بھیجا, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تیرے حبیب کے توسل سے ایمان ملا, تیرے حبیب کے توسل سے اسلام ملا, تیرے حبیب کے توسل سے قرآن ملا, تیرے حبیب کے توسل سے مولا تو ملا, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے آقا باہر تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں اکٹھا ہو, کیوں بیٹھے ہو, کیوں محفل ہے, کیوں مجمع ہے. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا, ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں.
میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیا تم اس بات پہ قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں کوئی طعنہ دینے کے لیے قسم نہیں کھلوا رہا، ماجرا کچھ اور ہے۔ ابھی سدرہ کے مکی جبریل امین میرے حجرے میں آئے، رب کا سلام پیش کیا، رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ یہ تمہارے غلام باہر بیٹھ کر کے تمہاری آمد کے چرچے کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں رب فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میں نے اپنا محبوب غداروں میں نہیں وفاداروں میں بھیجا ہے۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل میں رکھ کے آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا محشر میں جب پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں۔ رب قدیر ہم سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائیں، عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ موت نصیب عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔